السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم دوست محفل میں بیٹھے تھے تو ہمارے درمیان ایک ہمارا اہل حدیث بھائی بھی تھا جس کے ساتھ ہماری تھوڑی سی بحث ہو گئی۔ تو میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فاتحہ خوانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا یہ ناجائز ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیا دنیا میں جو 75% مسلمان یہ کام کرتے ہیں یہ غلط ہے؟ اس کا تھوڑا سا جواب دے دیں۔ اور دوسرا، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ہم سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، اس کا کوئی نقصان ہے؟ یہ بتا دیں۔ اور ایک اس کا مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ صرف اس کی جو اولاد ہے اور صدقہ ہے اور جو اعمال ہیں، صرف یہی اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اولاد کی صرف دعا لگتی ہے، کوئی دوست وغیرہ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ مجھے تو عجیب سا لگا تھا، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور سب دوستوں کو پتہ چلے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں احسان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم کریں تو غلط اور وہ کریں تو صحیح، ٹھیک ہے جی۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس آپ کی بات کے اندر اس نے جواب تو دی ہے بھی، اگر اولاد اس کے لیے دعا کر سکتے تو کیا مسلمان کا مسلمان کے لیے حق نہیں ہے؟ وہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر 2-4 حقوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تھے، ان میں سے ایک حق یہ تھا کہ جب مسلمان بھائی تمہارا فوت ہو جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ ہم جنازے کے بعد یا کہیں بھی بیٹھ کے اگر ہم جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں یا الحمد شریف پڑھتے ہیں، وہ صرف محض اس لیے پڑھتے کہ اس کو اصالہ ثواب پہنچا سکے، اور اس بات کے تو خود اہل حدیث بھی قائل ہے۔ تو اصالہ ثواب کرنے کے لیے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے، یہ تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھی کہاں منع کیا گیا ہے۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو بھی اولاد جو ہے وہ دعا کر سکتی ہے، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہو کہ بھائی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز منع ہوتی ہے نا، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت دی جاتی ہے کہ فلاں کام منع ہے، فلہٰذا اس کام کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ تو ہمارے ان بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ جب آپ روکتے ہو تو اس کی کوئی دلیل تو دو بھی، کس دلیل کے تحت آپ روک رہے ہو۔ قرآن مجید کے اندر ایسی ہزاروں دلیلیں موجود ہیں کہ قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت تمہارے لیے، جو مرضی کرتے پھرو، کھاؤ پیو، جہاں سے مرضی اٹھو بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں جس درخت سے منع کیا اس کی وضاحت بھی کر دی۔ آگے دیکھیں، فرمایا تم دنیا جہان کی ہر عورت سے نکاح کر سکتے ہو، جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو مسلمان عورت سے، ہاں لیکن کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ ساری قرآن مجید کے 4 پارے کی آخری آیت ہے۔ فرمایا یہ 5-7 رشتے ہیں، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، پھپھو سے، چچی سے، خالہ سے، ان سے تم جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اب ہمارے یہ دوست ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں جی فلاں چیز ثابت نہیں ہے، فلاں چیز ثابت نہیں ہے، فلاں کام ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی جو ٹھیک نہیں ہے اس کی ثبوت بھی تو تم نے دینا ہے نا بھی، اس دلیل کے تحت ہم کہتے ہیں یہ منع ہے۔ آپ قرآن مجید پھر پڑھ کے دیکھیں، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا بے حیائی کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا کسی کو ناحق قتل نہ کر دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بیان فرما رہا ہے جو چیز منع ہوگی قرآن اس کی وضاحت کرے گا، حدیث اس کی وضاحت کرے گی۔ جب آپ منع کر رہے ہیں تو اس کی وضاحت بھی تو آپ نے دینی ہے نا، اس کی دلیل بھی آپ نے دینی ہے کہ بھائی یہ فلاں چیز منع ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا۔ پھر بھی ہمارا یہی سوال ہے بھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بھی حضور کے دور میں نہیں تھا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، یہ دلیل آپ نے کس کتاب میں پڑھی ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو فلہٰذا بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ان ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو بھی اپنے دماغ کو کھولنا چاہیے کہ ہاں دلیل، جو چیز منع ہوگی اس کی دلیل ہوگی، کرنے پر دلیل نہیں ہوتی ہے، روکنے پر ہمیشہ دلیل ہوتی ہے۔ میں نے آپ 2-4 مثالیں آپ کو دی ہیں نا، جہاں سے روکا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے، جہاں سے منع کیا گیا اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو آپ منع تو کر لیتے ہیں اور اوپر سوال جواب سارا ہمارے اوپر ڈال دیتے، جی یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہے، تو ہم ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی جو چیز ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی بھی تو دلیل بھی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کس دلیل کے تحت کہتے ہیں جی دعا مانگنا جائز نہیں ہے؟ قرآن مجید تو فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم جب مرضی دعا مجھ سے مانگو میں تو قبول کرتا ہوں۔ ایک طرف فرما رہا ہے فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرے بندے مجھ سے دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے جب مرضی دعا مانگو، جس کے بارے میں مرضی دعا مانگو رب قبول کرتا ہے، تو تم اس بات کا رد قرآن سے لے آؤ۔
قرآن کا رد قرآن سے ہی ہو سکتا ہے نا. پھر آپ ہمیں ایک آیت ایسی لا دے جہاں پہ یہ لکھا ہو بھی فلاں جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں ٹائم فلاں بندے کے لیے فلاں جگہ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بھی جب مرضی دعا مانگو. تم کہہ رہے ہو حدیث پاک ہے جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانگا، بلکہ تم حدیث پاک نہیں کہہ رہے، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی ہے. بھئی دعا نہیں مانگی تو کسی حدیث کے تحت ہوگا نا، کوئی ثبوت تو دے دے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہ مانگی ہو. وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ کے اندر نماز جنازہ اور دعا میں فرق تھا ہی نہیں. وہ دعا کو الگ شمار ہی نہیں کرتے تھے. جس طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے کیا خیال ہے آپ وضو نہیں کرتے، جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کو شمار نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ وضو ایک لازمی جز ہے ہی ہے. جس سے پوچھے کدھر جا رہا ہے بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ پہلے آ کے نماز نہیں پڑھتا، پہلے آ کے وضو کرتا ہے. لیکن کسی نے بھی نہیں کہا جی پہلے وضو کرنے جاؤں گا پھر بعد میں نماز پڑھوں گا. وجہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جس طرح وضو نماز کا لازمی جز ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ تو لازمی جز تھا. صرف اسی وجہ سے اس کا ذکر نہیں ملا، باقی کوئی کتابوں کے اندر ملتا تو ضرور ہے. تو اس لیے دلیل ہمیشہ اس بات کی ہوتی ہے جس بات کا کیا کہتے ہیں، جس بات سے منع کیا جاتا ہے اس کی دلیل دی جاتی ہے، جس سے کیا جاتا ہے اس کی دلیل نہیں دی جاتی ہے.